السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع بھی ہو گیا اور رمضان کا پہلا جمعہ کا دن بھی آ گیا، اور بہت جلد دیکھتے دیکھتے رمضان مکمل بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہر سال گزرتا آ رہا ہے، ہم پہلے سے بات بتاتے آتے ہیں کہ رمضان آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ خوش نصیب بندے تو وہ ہیں جو اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں، مختلف عبادتیں ہیں، روزہ جو اس رمضان کا خاص جو مشغلہ ہے، خاص جو عبادت ہے رمضان کی وہ روزہ، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، تراویح، ذکر، تلاوت، اعتکاف، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادتیں۔ تو اس عبادتوں میں جو بندے اپنا حصہ جتنا لگا رہے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو جتنا غفلت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنا نقصان اور اپنا خسارہ کر رہے ہیں۔ رمضان میں بندے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اللہ سے زیادہ قرب حاصل کریں، اس لیے اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو مقید کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے سرکش شیاطین، یعنی جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو شیاطین ہیں، یہ رمضان کا چاند نکلتے ہی نظر آتے ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ رمضان کی جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مغفرتیں ہیں، اور رمضان میں جو اللہ تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے الٹا شیطان کو اور زیادہ بہکانے میں اور اس کو گمراہ کرنے میں ڈھیل دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالی نے احسان فرماتے ہوئے شیاطین کو بالکل قید کر دیا تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ اسی کا اثر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا مجمع جو عیدگاہ سے گم ہو جاتا ہے، وہ رمضان کا چاند نکلتے ہی پھر مسجدوں میں آ جاتا ہے۔ کسی نے میسج کیا تھا، علماء کرام اس طریقے سے بناتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے جتنے ساتھی ہمارے بھائی جو عیدگاہوں سے گم ہو گئے تھے، عیدگاہ ہی سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، راستے بھٹک گئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، رمضان کا چاند نکلتے ہی پھر سے واپس اللہ کے گھر کو آ جاتے ہیں، مگر وہ بھی 2-3 دن کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں، وہاں نظر آتے ہیں۔ پہلے زمانے کے حساب سے صرف شیاطین اگر قید ہو جاتے کافی تھا، اس زمانے میں شیطانوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی اگر بند ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اس زمانے میں شیاطین کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اگر بند کر دیا جاتا تو ہو سکتا کہ ہمارے نوجوان اور بہت ساری مرد اور عورتیں عبادت کی طرف لگتی، لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہوا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، شیطان کھلا ہو یا بند کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شیطانوں کا باپ یہ جو موبائل موجود ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو اب جو لت پڑ گئی ہے، عادت جو پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا، سارا وقت اسی میں کاٹا جا رہا ہے، اسی میں گزارا جا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں میں کمی آنا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے، کم ہو جانا چاہیے۔ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط بالانام، یعنی تقلیل کم ہو جانا، کم کر دینا۔ کھانا پینا، تقلیل طعام، جو گزشتہ جمعہ ہم نے بتلایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں تقلیل طعام، اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے کھانے پینے میں کمی آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہے تقلیل منام، سونے میں بھی کمی آ جائے۔ کھانے پینے میں ایک حد تک روزہ دار حضرات کمی کر دیتے ہو، مگر عام 11 مہینوں کے اندر جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ رمضان میں سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تقلیل منام، عام مہینوں میں 11 مہینوں میں جتنا سوتے تھے اس سے کم رمضان میں سونا چاہیے۔ جیسے 11 مہینوں میں جتنا کھاتے تھے اس سے کم کھانا رمضان میں ہوتا ہے، تو ایسے ہی رمضان میں کم سونا چاہیے۔ مگر بہت سے روزہ داروں کا حال تو یہ ہے کہ سحری کھا کر ہی سو جاتے ہیں۔ اگر کچھ دینداری ہے، نماز پڑھ لیے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سوئے، اکثر لوگ ظہر کو اٹھتے ہیں، پھر ظہر کے بعد جو جا کر سوئے تو عصر کو، اب عصر کے بعد بس افطار کی تیاری میں تھوڑا بہت اب کے سست ہو گئے، تھک گئے، سو کے تھک گئے، اتنا مجاہدہ کہ سوتے سوتے تھک گئے۔ عصر سے مغرب کے درمیان اگر وقت ہوتا تو وہاں بھی سوتے، اب افطاری چلی جاتی نا، گھر والے اٹھائے نہیں تو پریشانی ہو جاتی، اس لیے تھوڑا وہاں جاگ لیتے ہیں۔ کچھ روزہ داروں کا حال یہ ہے کہ ظہر تک سوئے، ظہر سے عصر تک سوئے اور رمضان کا روزہ بھی پورا ہو گیا۔ دن میں تھوڑی دیر سویا کرو، کیونکہ رات میں جاگنا ہے، تراویح میں بھی جاگتے ہیں،
اور صبح میں سحری اور تہجد کے لیے بھی جاگتے ہیں، تو رات میں جاگنے میں مدد کرنے کے لیے وہاں تھوڑی بہت آدمی کو ہیلپ ہو جائے تو درمیانی دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے سو لیا کرے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدمی یہاں آرام کرے اس نیت سے، تاکہ جو رات کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں کہ پورا وقت سوتے سوتے رمضان کا گزار دے۔ تقلیل منام، جیسے تقلیل طعام ہے ویسے تقلیل منام، سونے میں بھی کمی آنا چاہیے، رات کی نیند بھی کم اور دن کی نیند بھی کم۔ یا ہوتا ہے کہ رات کی نیند جو کم ہو گئی پورا کوٹا رمضان دن میں نکال لیتے، اس سے بھی روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں آتا، آدمی کو جاگتے بھی رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ جاگ رہا ہے تو جاگتے میں کیا کرے؟ اب اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، بات چیت کر دیا، فونوں میں بات شروع کر دیا، تو یہاں فرمایا تقلیل کلام، بات چیت بھی کم ہو جانا چاہیے، فونوں میں ہو یا بالمشافہ ہو، قصے کہانیاں بات چیت خیر خیریت۔ رمضان کا مہینہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے بیٹھے، فجر کے بعد سے شروع کیا تو ظہر تک پڑھنے لگے، ظہر سے پڑھے تو عصر تک پڑھنے لگے، مغرب کے بعد پڑھنے لگے، عصر کے بعد اوراد و وظائف اور ذکر و تلاوت میں اپنا وقت لگا رہے۔ یعنی یہ جو گولڈن چانس ملا ہے آدمی عبادت میں لگا ہے۔ ملنے والے لوگ آ کے تھک جاتے کہ ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، کہ عبادت سے فرصت ہی نہیں۔ جیسے اب آم کا سیزن آئے گا، جو لوگ اس کے بیپاری ہیں وہ لوگ گھروں سے دور، گاؤں سے دور، شہروں سے دور، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل خراب ہو جاتا ہے، ان کا ہر چیز اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فون کرے کوئی ملے تو کہتے سیزن چل رہا تھا۔ تو سیزن میں ہر آدمی کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ اس سیزن کے اندر گھر پہ ملتا نہیں، دوست احباب سے ملتا نہیں، شادی بیاہوں میں اٹینڈ نہیں کرتا، فرصت نہیں ہوتی، اور لوگ بھی جانتے کہ ان کا تو سیزن ہے۔ تو جو جس فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس کا سیزن آتا ہے تو لوگ جان جاتے، سیزن میں وہ ملتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے، زیادہ فرصت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایسا سیزن ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، فرصت ہی فرصت ہے، ہمارا سیزن چل رہا ہے، اور ایسی فرصت کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، بات کرنے کو بھی مل رہی ہے، فون بھی نہیں ملا تو فون میں شروع ہو گئے۔ تو تقلیل کلام، لوگوں سے بات چیت کم ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ رمضان ہے اور قرآن ہے، اللہ سے زیادہ بات چیت کرنے کا موقع ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا اور قرآن کا خاص کنیکشن کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ سے بندے بات چیت کرنے لگ جائیں، جب دیکھو تب قرآن لے کے بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ہے۔ لیکن وہی بات جو ہم نے اس سے پہلے کہا کہ قرآن لے کر بیٹھو، لیکن دیکھ رہے رمضان کا مہینہ کوئی بھی اللہ کا بندہ قرآن لے کر بیٹھنے والا نظر نہیں آتا۔ 1-2 دن پہلے ایک نوجوان عصر کی نماز کے بعد آئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے گئے، پھر اچانک آیا اور قرآن لے لیا تو دل خوش ہوا، چلو ایک تو بھی آیا اللہ کا بندہ، قرآن لے کے بیٹھ رہے ہیں، تو لیا تھوڑی دیر لے کے آنکھوں سے لگایا، کھولا، دیکھا 5 منٹ بھی نہیں بیٹھے، بچے بند کر جا کے بیٹھ گئے، 5 منٹ بھی جا کے دیوار سے ٹیک لے کے ماں آنکھیں بند کر کے بیٹھے، مزہ ہی نہیں، کیا اس کے اندر لطف ہی نہیں آتا۔ موبائل ہے کہ آن کیے تو ہاتھ سے رکھنا مشکل ہے، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن ہے لینا مشکل، لیے تو 5-10 منٹ کے اندر سیر ہو گئے، بس پیٹ بھر گیا۔ دین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو جو چیز دے دیتا ہے وہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کا چسکا نہ پڑے۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہم
اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، میری مدد فرما، علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے میں میری مدد کر۔ جب تک اللہ یہ دولت نہ دے نا، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں آپ کو دے دے گا، 40-50 ہزار کا موبائل ہاتھ میں ہوگا، مگر گھر میں رکھا ہوا 400-500 کا قرآن ہے، قیمت دنیا میں کم ہے اس کی، لیکن الفاظ کا وزن کیا جانو، لیکن اس سے کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں۔ اللہ ہر بندے کو دنیا کی چیزیں چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ چاہنے والوں کو بھی، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مگر یہ جو دولت ہے نا، اللہ صرف اپنے سلیکٹڈ، چیدہ و چنیدہ، چنے ہوئے بندوں کو اللہ دیتا، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ پڑھ لیا کرو قرآن، کم سے کم لے لیا کرو، اپنا وقت گزارا کرو اس کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز ہے تقلیل اختلاط بالانام، لوگوں سے میل جول کم کر دو رمضان میں، لوگوں سے میل جول کم ہوگا، بات چیت آٹومیٹک کم ہوگی۔ تو یہ 4 چیزوں کی کمی رمضان میں مطلوب ہے، کم ہو جانا چاہیے۔ بیوی بچوں سے بھی بات چیت اور ملنا جلنا کم، ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ اور پورا رمضان کا ایک جو دن ہے، 24 گھنٹے کا دن اور رات کا جو وقت ہے، اس پورے دن میں عبادت کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ کم سے کم قیمتی گھنٹے 3 گھنٹے آتے ہیں، ان 3 گھنٹوں کو لوگ عبادت میں لگا دو۔ ویسے تو ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس میں سے بھی رمضان کے ہر لمحے میں سے جو اللہ نے عام دنوں کے بارے میں بھی فرمایا، وہ رمضان میں اور زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے خاص کر، ایک ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، صبح سویرے کا وقت، جو فجر کی نماز کے بعد، عام دنوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہو گئی، ابھی بھی نماز کا وقت باقی ہے، اور طلوع آفتاب سورج نکلنے تک کا جو وقت، کم سے کم 1 گھنٹے کا جو وقت ہوگا، پورا نماز کا وقت ہوگا۔ یہ صبح کا 1 گھنٹہ کم سے کم مسجد میں بیٹھے، مصلی پر بیٹھے، ذکر کریں، تسبیحات کریں، یا قرآن کو دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ بھی، یا کم از کم مسجد میں ڈیرا ڈال دیں 1 گھنٹہ۔ لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کا مصداق۔ خاص کر یہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہ نکل کے ایسا بھاگتے ہیں، انہی کی بہاؤ میں بڑے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں، رنگ روڈ آباد کر رہے ہیں، جا کے گاڑیاں لے کر۔ چند دن پہلے مولانا نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے علماء سے درخواست کی کہ ڈی اے ٹی اسکول اور مسجد کے پاس جو روڈ ہے، یہاں پر تقریباً 100 150 200 گاڑیاں ہمارے بچوں کی جو ویلنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسے دیکھنے کے لیے ایک الگ سے مجمع، چلانے والوں کا ایک مجمع ہے، اور دیکھنے والوں کا، ان کو کیا ہے، انکریج کرنے والوں کا، ان کی ہمت افزائی کرنے والوں کا ایک مجمع، کہ دیکھ رہے کون کیسا ہاتھ اڑاتا ہے، پیر اڑاتا ہے، سر اڑاتا ہے۔ پولیس بھی پریشان ہے، کہتے وہاں سے بھگایا تو یہاں اشوینی کالج کے پاس اس روڈ میں آ گیا۔ رمضان کھلونا بنا کے رکھ دیا لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ تک نہیں جانیں گے کہ نماز کسے کہتے، روزہ کسے کہتے۔ رمضان تو آئے گا، مگر جاتے جاتے یہ جو جنریشن ہے نا، ایسی بدلے گی، وہ تو رمضان مطلب ویلنگ کرنے کا مہینہ بنا لیں گے، رمضان بولے تو کھیل کود کا مہینہ بنا لیں گے، رمضان بولے تو سموسے کھانے کا، فروٹ کھانے کا مہینہ سمجھ لیں گے۔ جو اصل روح ہے رمضان کی، اسے بھلا دے رہے لوگ، بڑے بھی، چھوٹے بھی، نوجوان بھی، بچے بھی۔
رمضان کسے کہتے ہیں، اصل کیا ہے رمضان، یہ تو بڑوں نے بھلا دیا اور بچوں کو سمجھایا نہیں۔ اب بچے اپنی منمانی سے لے کے چل رہے ہیں۔ اب جب یہ بچے بچپنا جو گزاریں گے، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں یاد رہیں گی۔ جیسے ہمارا رمضان بچپن کا گزرتا تھا، اب بھی یاد ہے بچپنے کا رمضان، وہ سحری اور افطاری کیسے گزرتا تھا۔ اب یہ بچے اگر رمضان سڑکوں پر، چوراہوں پر ویلنگ کرتے ہوئے گزاریں گے تو یہ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، بڑھاپے میں آئیں گے تو اپنے بچوں کو کیا قصے سنائیں گے، تمہیں کیا رے کرنی ہمیں کرتے تھے۔ بولتے ہیں کھانے پینے میں کمی ہوئی تو آج بھی بڑے حضرات بولتے ہیں تمہیں کیا کھانی ہمیں کھاتے تھے۔ تو جو کرتا ہے وہی تو بولتا ہے۔ تو آگے آنے والوں کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا سمجھائیں گے؟ تو دھیرے دھیرے رمضان میں روزہ، تراویح، ذکر، اعتکاف، مسجد کو آباد کرنا بھلا دیں گے۔ رمضان آئے گا، نام باقی رہے گا رمضان، روزہ روزہ۔ کیا کہتے ہیں صبح میں ذرا کھانا، شام میں ذرا سموسے فروٹ کھانا، جوسا پینا، رمضان ہے۔ یہی تو کر رہے ہیں، دن بھر کھیلنا کودنا، تماشے کرنا، موج مستیاں کرنا۔ اللہ کے بندو صبح کا قیمتی وقت 1 گھنٹہ مسجد میں لگاؤ، ذکر کرو، 3 تسبیحات کم سے کم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھیے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ پڑھے۔ 3 تسبیحات کم سے کم پڑھے، اور اس کے بعد بھی وقت بچا کے ذکر اور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کرو، یا واسع الفضل اغفر لی کہہ لیا کرو، یا وضو کے درمیان میں جو دعا پڑھتے ہیں، مغفرت کی بھی دعا ہے، رزق میں برکت کی دعا ہے، بہترین دعا پڑھتے پڑھتے آدمی اپنا وقت گزار لے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے صبح کا 1 گھنٹہ اپنا وقت گزارے عبادت میں، اور 1 گھنٹہ ہے بکرتم و اصیلا، شام کا وقت جو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی لوگ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، پھر وہی 3 تسبیحات جو صبح میں کرے تھے، شام میں پھر وہی تسبیح کر لیں، دہرا لیں اسی کو، دعا کر لیں۔ روزہ دار بندہ صبح سے شام تک جو بھوکا ہے، اس وقت میں، افطار کے وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، ویسے بھی عام دنوں میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں ماشاءاللہ دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبولیت کا وقت ہے۔ مگر ہم دیکھتے وہی مسئلہ کہ افطاری کا انتظام کرنے میں مکمل 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، کیونکہ دور دور سے افطاری کا سامان جو اکٹھا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم اپنے اپنے گھر میں دسترخوان بچھا دیا گیا، اس کے بعد بیٹھ جاؤ، پورے گھر والے مل کر ساتھ میں دعائیں کرتے ہوئے، اپنی ضروریات اللہ سے مانگتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ دعا کرے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں، گھر کا کوئی بڑا اللہ سے دعا کرے، ماں دعا کرے، بچے آمین کہیں، کیا پیارا ماحول بنے گا۔ لیکن عورتوں کو افطار کا سامان جوڑتے جوڑتے فرصت نہیں ملتی، دعا ہو جاتی ہے یا روزہ کھولنا شروع ہو جاتے، عورتوں کا بھی افطار کی تیاری ختم نہیں ہوئی۔ دعائیں کب کریں گی؟ کوئی تو ایک بندہ دعا کرائے گھر کے اندر، باپ دعا کرائے، ماں دعا کرائے، دادا دعا کرائے، دادی دعا کرائے، بڑے حضرات بچوں کو سکھائیں تو صحیح کہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت میں روتے ہوئے، آنسو گراتے ہوئے، الہا و زاری کے ساتھ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں،
ان بچوں کو اگر سکھایا جائے نا، جب آپ بیمار پڑیں گے، ایڈمٹ ہوں گے، اس موقع پر آپ کے لیے دعائیں یہ بچے مصلے ڈال کر گھروں میں کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کو مسجدوں میں پرچیاں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یاد رکھو مسجدوں میں جو پرچیاں آپ کو دیتے ہو وہ دعائیں اتنی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تمہارے بیمار سے میرے دل میں درد کیوں آئے گا؟ کیا کنیکشن ہے میرا تمہارا؟ کرا لو دعائیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی دعا جو ہماری دعائیں ہیں، اس سے بڑی دعا وہ ہوتی ہے جو دل کی تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور وہ کون کرے گا؟ باپ کے لیے بیٹا کرے گا، ماں کے لیے بیٹا کرے گا، بیٹی کرے گی، کہ اپنی تڑپ کے ساتھ جو عاجزی، الہام و زاری کے ساتھ روتے روتے جو بچے مانگیں گے نا، وہ ہے دعائیں جو اصل میں تڑپ کر مانگا جائے، تڑپ کر۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، ایک واقعہ بتایا تھا، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم صحابہ کے دور کا آدمی گزرا ہے، بڑے اچھے اچھے کام اس نے کیے، اور ساتھ میں بڑا ظالم بھی تھا، کئی صحابہ کا قاتل بھی ہے، بات بات پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا حج کرنے، طواف کر رہا ہے، مطاف کے اندر چکر کاٹ رہا ہے، 1 2 3 چکر کاٹا تو ایک اندھا نابینا آدمی دونوں آنکھوں سے معذور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، میں بھی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی دے، قوت دے۔ پہلے زمانے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے، چھوٹا چھوٹا سا لوگ طواف کر لیتے تھے قریب قریب سے۔ تو حجاج ابن یوسف یہاں سے جب گزر رہا تھا، 1 چکر میں، 2 چکر میں، 3 چکر میں بات سنا کہ یہ اندھا وہی مانگ رہا ہے کہ اللہ آنکھیں دے، آنکھیں دے۔ تیسرا چکر میں وہ آیا اور ایک لات ماری اس اندھے کو۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، تو اس اندھے نے پوچھا کون ہے بھائی، کیا ہوا؟ کہا میں حجاج ابن یوسف۔ پریشان ہو گیا، وہ ڈر گیا، کہنے لگا کیا ہوا، میں نے کیا کیا، میں تو ایک کونے میں بیٹھا ہوں، آپ کو کوئی آڑے تو نہیں آیا، نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کہا نہیں، نقصان تو کچھ نہیں پہنچایا، لیکن تیری دعا سن سن کے میں بور ہو گیا، 3 چکر سے یہی سن رہا ہوں کہ اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ اب میرے 4 چکر باقی ہیں، جب تک یہ 4 پورے نہیں ہو جائیں گے تیری آنکھیں آ جانا، اگر نہیں آئی تو لالا گردن اڑا دے۔ وہ کو کیا کرتا دنیا میں ایسا اندھا مار دوں گا تجھے، مشہور تھا، بڑا فیمس تھا، ایسی مارتا تھا وہ۔ تو اب اس کے بعد 2 سپاہیوں کو کھڑا کیا کہ اس اندھے کی نگرانی کرو کہ بھاگ نہ جائے، ابھی آتا ہوں میں، 4 چکر ختم کر۔ اب اس نے جو دعا شروع کی، کہنے لگا اے اللہ اب تک تو آنکھیں مانگتا تھا، اب جان بھی مانگتا ہوں، آنکھیں ملی تو جان بچے گی ورنہ جان بھی گئی۔ اب جو آخری جیسے پھانسی پر چڑھنے والا بندہ پکا یقین تھا کہ 4 چکر اس کے ختم ہوئے اور میری موت کا فیصلہ ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 چکر حجاج ابن یوسف کے پورے ہوئے، جیسے اس کے پاس آیا تو اس کو آنکھیں آ گئی تھی، اللہ نے دے دیا۔ خوش ہوا وہ بندہ، اور حجاج ابن یوسف نے بھی کہا اللہ کی قسم میں تجھے قتل کرنے والا بالکل بھی نہیں تھا، ارادہ میرا نہیں تھا، چپکے تجھے ڈرا رہا تھا، بلکہ میں تجھے دعا کرنا سکھا رہا تھا کہ جیسے تو نے 3 چکروں میں مانگ رہا تھا اللہ آنکھیں دے، آنکھیں دے، آنکھیں دے، ایسا قیامت تک مانگتا تب بھی نہ آتا۔ جب میں نے تجھے دھمکی دی، اب جو تیرے مانگنے کا انداز بدلا نا، یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ کہ بندہ روئے، گڑ گڑائے، الہا و زاری کرے تو اللہ تعالی جو بندے کے مقدر میں اگر اٹکا ہوا بھی ہونا تب بھی دے دیتے۔ تو اصل دعائیں کیسے کی جاتی ہیں بچوں کو سکھایا جائے، اور جو لوگ مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے دعاؤں کی درخواستیں آتی ہیں، بعض مرتبہ دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے کیا دعا کریں۔ جب ایسے لوگ جو مسجدوں میں آیا جایا نہیں کرتے، اللہ سے کبھی اپنے لیے خود مانگا نہیں کرتے، جب یہ بیمار پڑتے ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ لوگ خود اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارتے ہیں تو فرشتے بھی
اس کی آواز سن کر کہتے یہ کون سی آواز ہے، غیر مانوس آواز جو آج سے پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ یعنی اللہ کے یہاں بھی آوازیں آنے جانے کی ایک عادت سی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہے جو صبح میں، شام میں، دوپہر میں ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، تو فرشتوں کو بھی ایک لگاؤ ہو جاتا، اچھا یہ آواز ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ بندہ تو ہمارا ریگولر کسٹمر ہے۔ جیسے دکاندار سمجھتے ہمارا ریگولر کسٹمر، کہ اس کی رعایت اور اس کے بارے میں توجہ اور اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ریگولر کسٹمر ہے۔ اور ایک انجانا آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ برتاؤ بھی الگ، ریٹ بھی الگ۔ اس کا نیا بندہ کبھی آیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے یہاں بھی حدیث میں آتا ہے فرشتے جب آواز سنتے ہیں ایسے بندے کی تو کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے، نئی پہلی بار آواز آ رہی ہے۔ اچھا مصیبت میں گرفتار ہوا تو اب اللہ یاد آ رہا ہے۔ ایسے لوگ درخواستیں کراتے کہ ہمارے لیے دعائیں کرو، ہمارے واسطے مانگو۔ کیا مانگے؟ کہ اللہ آپ کا وہ بندہ جو کبھی مسجد کی دہلیز میں نہیں آیا، آپ اسے شفا دیجئے۔ اللہ وہ بندہ جو کبھی آپ کی مسجد کا خیال نہیں کرتا، آپ اس کا خیال کر لیجیے۔ ہاں اس کے لیے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی اولاد تڑپ کر مانگے، کوئی رو کر کم سے کم۔ اور اب ہم بھی مسجدوں میں علماء جو دعائیں کرتے، رونا کیوں آئے گا ہمیں تمہارے بارے میں؟ ہمیں رونا کیوں آئے گا؟ تمہارا درد تم جانو، درد کے ساتھ مانگا جائے، رو کر مانگا جائے، یہ درد پیدا ہوگا اپنے کسی اٹیچمنٹ کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے۔ یا تو اللہ سے آپ کا تعلق ہو، یا تو ہمارے سے آپ کا تعلق ہو، یعنی تو آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کا تعلق اچھا ہوگا نا، تو وہ مانگے گا درد اور تڑپ کے ساتھ۔ اسی لیے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے، بھائی کا جنازہ بھائی پڑھائے۔ کیوں؟ وہ جو درد کے ساتھ پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے درد کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، پسند آتا ہے۔ لیکن گھروں میں کون سکھائے گا؟ بچوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اب افطار کے لیے بس دسترخوان سج رہا ہے، کھا رہے پی رہے اٹھ کے آ رہے، عین دعا کی قبولیت کا موقع ہے، لیکن گھروں میں دعا کرنے کا کوئی ماحول نہیں۔ ذکر کا ایک ماحول، بچوں کو تسبیح سکھائی جائے افطار کے وقت میں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ دعا افطار کے وقت میں بچوں سے پڑھایا جائے، خود بڑے بھی پڑھتے رہے، اور آخر میں 5-10 منٹ گھر والے سب مل کر اجتماعی طور پر گھر کے لیے دعا کریں، بچوں کے فیوچر کے لیے دعا کریں، تعلیم کے لیے دعا کریں، ان کے دنیا کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں۔ روز کا معمول گھر میں افطار سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو 1 گھنٹہ فجر کا اور 1 گھنٹہ عصر کا، افطار کے وقت کا 3 گھنٹے، اور 1 گھنٹہ ہے سحری کے وقت کا۔ یہ 3 گھنٹے عبادت میں لگا لیا جائے۔ سحری کے وقت میں اٹھ کر تہجد 2-4 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ توفیق دے، تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، سحری کر لیا جائے، یا سحری پہلے کر کے بعد میں تہجد پڑھ لیا جائے، کیونکہ تہجد پڑھتے پڑھتے تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر سحری کہیں قریب وقت میں نہ ہو جائے۔ اس لیے احتیاطاً اگر آپ 25-30 منٹ 40 منٹ پہلے اگر اٹھے ہوئے ہیں تو ایسے وقت میں سحری پہلے کر لیں، کیونکہ سحری کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اگر فجر کا وقت شروع بھی ہو گیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر سحری کھاتے کھاتے اگر وقت شروع ہو گیا تو روزے میں فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے جو کچھ لوگ لیٹ سے اٹھتے ہیں اور سحری سے پہلے تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں تو 2, 4, 6, 8 رکعت بڑے اطمینان سے پڑھتے پڑھتے 5-10 منٹ سحری کا وقت باقی رہ گیا، اب جلدی جلدی سحری کرتے ہیں، اب 1-2 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اچھا ہے پہلے سحری نمٹا، سحری سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں جو 8-10 منٹ 5-10 منٹ جو بچے ہیں آپ تہجد میں لگا دو۔ پڑھتے پڑھتے اگر سحری کے ختم کا اعلان بھی ہوا کوئی فرق نہیں،
نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، سحری میں فرق پڑے گا نا۔ تو میرے حال سحری سے فارغ ہونے کے بعد بھی سونے یا کمر سیدھی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کمر سیدھی ہوتی ہے تو پھر اکڑ ہی جاتے ہو۔ تو ایک بہانہ ہوتا ہے شیطان کا، کمر سیدھی کرنا اور مردے کی طرح اکڑ جانا، نماز کا قضا ہو جانا۔ اس لیے سحری سے جب فراغت ہوگی تو مسجد کی طرف رخ کرو، عورتیں مصلی پر بیٹھ جائیں، ذکر اور تلاوت کرتے ہیں اپنا وقت گزارے، اور فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد کا وقت جیسے میں نے بتایا یہ 3 گھنٹے کا خاص کر کم از کم رمضان میں روزہ رکھ کر اتنا تو عبادت کر لیں کہ پورے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے کی عبادت اپنی طرف سے ایکسٹرا نفل، کہ ہمارا اور اللہ کا خاص تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز سے لے کر تراویح، ہمارے یہاں تو الحمدللہ پہلے سے معمول ہے عشاء کی نماز سے لے کر سنت، نفل، تراویح اور وتر کی 3 رکعت کم از کم 2 گھنٹے الحمدللہ ہمارے یہاں لگتے ہی ہیں۔ 8:30 بجے عشاء کی جماعت، 10:30 بجے ہماری آخری دعا تراویح کے بعد 2 گھنٹے اللہ کا احسان ہے، پڑھنے والے بندے اہتمام سے آتے ہیں بغیر کسی شور شرابہ ہنگامہ، یعنی پڑھنے والوں کا کوئی ہول پکار نہیں کہ کتنا وقت ہو گیا، کہ کب ختم ہوگی۔ ایک معمول ہمارا بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ ایک بڑی عبادت رمضان میں یہ ہو جاتی ہے، یہ ہماری اجتماعی عبادت ہے، سب مل کر امام صاحب کے ساتھ میں جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں اپنا وقت گزر رہا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو تراویح میں آنے والا مجمع ہے وہ شروعات میں وہی جیسے ہم نے شعبان میں کہا تھا، جوش میں عبادت کرنے والے مسجدیں بھر دیتے ہیں، 1-2 دن 3 دن ایسا فل ہو جاتی ہے فجر میں مغرب میں کہ خود ہمیں آنے کے لیے وہ راستہ نہیں ملتا ہے، بڑی مشکل سے آنا پڑتا ہے۔ کاش کہ یہ مجمع پورا رمضان ہوتا، ہر دن ہوتا، ہر تراویح میں ہوتا، لیکن پورے لوگ جانتے ہیں جوشیلے لوگ ہیں، 1-2 دن کی بات ہے، جوش میں کرنے کے لیے کہیں 1-2 دن میں کر کے روٹا کے چلے جائیں گے، ہوش میں پورا رمضان کرو بہت کم، اللہ ماشاءاللہ اللہ قلیلہ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں پھر بھی خوشی ہے 5-6 صف ہماری مسجد میں لگاتار پورا رمضان الحمدللہ ایسے شوقین لوگ ہیں، دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو اگر اتنی بھی عبادت ہو جائے نا، 2 گھنٹے تراویح کی عبادت، فجر کے بعد 1 گھنٹہ، عصر کے بعد 1 گھنٹہ اور سحری کے وقت میں 1 گھنٹہ، تو پورے 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے ہی عبادت ہوئی ہماری، صرف 5 گھنٹے، باقی 19 گھنٹے وہی سونے میں، کھیلنے کودنے۔ اگر کوئی کاروباری لوگ ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی اچھی چیز ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فریضے ادا کرنے کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے۔ اور ایک بات جو گزشتہ جمعہ ہم نے کہا تھا کم کھانے کے بارے میں، جو لوگ کام کاج نہیں کرتے نا، باہر جا کر محنت مزدوری نہیں کرتے، ان کو چلنا پھرنا نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے ہے۔ کچھ ساتھیوں نے شکایت بھی کی کہ آج تو بڑی تھکن ہو گئی، کیونکہ وہ باہر چلنے پھرنے والے، گرمیوں میں پسینے میں شرابور ہونے والے، کام کاج کرنے والے، دکانوں میں جانے والے، اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سیر ہو کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، آپ کے لیے منع نہیں ہے، کیونکہ محنت بھی تو ویسی ہی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں تو ہمارے لیے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہم نے وہ بات کہی کہ کم کھانا جو محنت نہیں کرتے، حالانکہ ہماری بھی محنت کوئی کم نہیں ہے، صبح سے شام تک لگاتار، بہرحال وہ اپنا انفرادی معاملہ ہے، اللہ کا اور ہمارا معاملہ۔ اور دوسری بات یہ، جو دیندار لوگ، دینداری کا جن کو نشہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اگر کم کھاتے ہیں سحری میں یا افطاری میں، اور یہ تقلیل طعام کم کھا کر
دوسرے لوگ جو زیادہ کھا رہے ہوتے نا، ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان پر تنقید کرتے ہیں، کیا کھا رہے ہو؟ اب یہ دوسروں کو حقیر اور اپنے کو اچھا سمجھنے لگا، تو ایسے بندے سے ہم کہیں گے کہ تو ان سے زیادہ کھا، تیرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا عمل اچھا سمجھنے والا بندہ اسے چاہیے کہ دوسروں کے برابر کھا لے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ بندہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بہت بڑا بن گیا، اللہ کا نیک بن گیا، اور دوسرے بندے تمہیں کیا پتا انہوں نے صبح سے شام تک کتنی محنت کی ہوگی، کیسی کیسی تکلیفیں جھیل کر آئے ہوں گے۔ اب وہ بندے اگر کھا رہے تو ان کو عبادت کا تکبر پیدا نہیں ہوگا، وہ بندے پیٹ بھر کر کھائیں گے تو یہ سوچیں گے حضرت بولے تھے کم کھانا، ہمیں کھا لیے، ہمارا بھی کیا روزہ کی۔ یہ جو آپ کی عاجزی ہے نا، اس تکبر کرنے والے کے مقابلے میں اللہ کو یہ ادا پسند آتا ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے اور اپنے آپ کو کم بھی سمجھے کہ ہمارا بھی کیا روزہ کی۔ جو بندہ یہ سمجھتا میں سحری میں بھی اتنا کھایا، افطاری میں بھی اتنا کھایا، اچھا روزہ میرا ہے، جب آپ نے خود کی تعریف کی نا، اللہ اٹھا کے پھینک دیتے چلنا ہے۔ گھمنڈ نہ کیا کریں، اگر آپ تقلیل طعام کر لیں کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا مصداق بن جائے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر شام میں جب افطار کا آئٹم ملے، چیزیں ملے تو ٹوٹ پڑے اور یہ بتائے کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، تیری نعمتوں کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ جو بندہ گھمنڈ نہیں کر سکتا، اپنی عبادت پر بڑائی نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کم کھا اور زیادہ کھانے والوں کو غلط مت سمجھ، کیونکہ ان کی محنتیں، کیونکہ کیسے کیسے بندے ہوتے صبح سے شام تک روزہ رکھ کر دکانوں میں اپنا وقت لگا کر آتے ہیں، چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کو شام میں بھی کھانے نہ دیا جائے تو پھر ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو میرے حال عبادتوں کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز پر گھمنڈ آ رہا ہے نا تو اس کا توڑ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں خوب کھا لیں اور یہ کہے کہ اللہ تیری نعمت کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا، کھائے بغیر رہا نہیں جاتا، ہم محتاج ہیں تیری نعمتوں کے، اور ہماری عبادتیں پہلے والے اللہ والوں کی طرح ہماری عبادتیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو عاجزی آئی نا، اللہ کو بڑا پسند آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ ایک ہے مال کا گھمنڈ، یہی بری چیز ہے، اور ایک ہے اعمال کا گھمنڈ، یہ مال کے گھمنڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اعمال کا گھمنڈ کہ میں تراویح پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو اس کا بھی نشہ چڑھتا ہے۔ کسی ساتھی کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے چھوٹا فون رکھا ہوا، مجبوری آپ کی ہے، بڑے فون رکھنے والوں پر تانے مارنے لگے تمہیں سب گنہگار۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے تو ابھی ذرا بڑا لے لے پہلے، تاکہ دوسروں کو گنہگار سمجھنا چھوڑ، فتوے نہ ٹھوکا کرو یار۔ تمہیں کیا پتا وہ بندہ موبائل میں بھی قرآن کا استعمال کر لیتا ہو، وقت ضرورت اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سے بھی کر لیتا ہو، کچھ سیکھ لیتا ہو، بیانات سن لیتا ہو، دین کے کام کر لیتا ہو۔ تو دوسروں کو جس عمل کی وجہ سے تم حقیر سمجھنے لگو گے نا، وہ عمل چھوڑ دو تم۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے ابا نے ان کو تہجد کے لیے اٹھا دیا، تو ایک دن زندگی میں پہلی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھے، ابھی بچے ہی تھے، دیکھا بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے ابا جان اتنے سارے لوگ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو تہجد کا شوق نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگے بیٹا آئندہ تو بھی مت جا، سو جا تو بھی، اٹھا سو ایک دن یہ تیرا سب پر کرتا ہے، اتنے سارے لوگ تہجد نہیں پڑھتے۔ تجھے کیا پتا
تیرے اٹھنے سے پہلے وہ پڑھ کے سو گئے ہو، تیرے جاگنے سے پہلے وہ پڑھ کے سو گئے ہو، جب تو سو رہا تھا ہو سکتا پوری رات وہ عبادت میں رہے ہو، تم آدھا گھنٹہ کیا جاگے، باقی سب پر انگلی اٹھانے لگے، کیسے بیوقوفا رہیں گے، نماز نہیں پڑھتے، دیکھو تہجد میں پڑھوں، ایسا پڑھنے سے اچھا تو بھی نہ پڑھ، نفل عبادت ہے، جس عمل سے گھمنڈ پیدا ہوتا ہو، گھمنڈ ہم کر رہے اللہ کا احسان ہے، دوسروں کو ترغیب دو، یہ سمجھ کر کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، آپ کر رہے ہیں، ایک مذاکرہ ہو جائے کہ بھئی ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کرو، بس ایک مذاکرے کے لیے ہے، ورنہ تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت اچھے ہیں آپ بگڑے ہوئے، ایسا نہیں بولا جاتا، اگر بولنے والے کا انداز یہ ہونا تو پھر اللہ اٹھا کے اس کو بھی پھینک دیتے ہیں، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرے آج میرے دوست اور بزرگوں، رمضان کا قیمتی مہینہ ہمارے سامنے، دیکھتے دیکھتے 4 روزے گزر گئے، اگلا جمعہ آ جائے گا ایسا لگے گا آدھا رمضان ختم، پھر اس کے بعد عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو جو ہمارے پاس وقت بچا ہے اس میں سے میں نے جو بتایا 3 گھنٹے اپنی انفرادی عبادت کے لیے لگا لیں، صبح کا، شام کا، سحری کے وقت کا، اور 2 گھنٹے الحمدللہ ہمارے یہاں تراویح میں لگتا ہے، پتہ نہیں دوسری جگہوں پر ہم نے سنا 1-1 گھنٹے میں بھی تراویح ہو جاتی ہے، 40 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال تراویح اچھی جگہ پڑھا کرو، اپنے محلے میں اگر اطمینان سے تراویح ہو رہی ہے وہیں پڑھو، اگر وہاں ڈھنگ سے نہیں ہوتی، فاسٹ قرات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کوئی سپر فاسٹ، کوئی بلٹ ٹرین کی طرح چل رہے ہیں، ایسی اگر قرات ہو رہی ہے تو ایسی جگہوں پر تراویح نہ پڑھا کرو، دوسرے محلے کو جاؤ، ہجرت کرو، کوئی بات نہیں، اچھائی کی تلاش میں جاؤ اور وہاں عبادت کرو، اور ہر جگہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ رمضان میں قرآن سمجھ میں آئے، ایک ایک حرف سننے کو ملے، اور یہ بڑی پیاری عبادت ہے، رمضان اور قرآن، رات کا سما اندھیرا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، ترتیل کے ساتھ رب سے لو لگائے ہوئے ہو، امام پڑھ رہے ہو، مقتدی سن رہے ہو، درمیان میں کبھی اگر کوئی دل کو بات لگ جائے، آنکھوں سے 1-2 قطرے آنسوں پہ ٹپک جائیں، خدا کی قسم نجات کے لیے یہی عمل کافی ہے، بڑا پیارا عمل، بڑا پیارا عمل، یہ رمضان کے علاوہ کہیں نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا، بڑا گولڈن چانس ملا ہے، جس کے پاس بھی وقت ہے یہاں آ سکتے، یہاں آ جاؤ، یا دوسری جگہوں پر اچھی تراویح ہو رہی پڑھ لو، غنیمت سمجھو۔ کل ایک ہمارے جاننے پہچاننے والے نوجوان آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ذبیح اللہ بھائی، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ نوجوانی کے عالم میں دنیا سے پتہ نہیں کون کب چلا جائے گا یار، بڑا لمبی امیدیں نہ رکھا کرو، بیٹھے بٹھائے صرف ایک بیماری، ہارٹ اٹیک آیا اور چلے گئے، ختم، ایکسیڈنٹ ہوا چلے گئے دنیا سے، ختم۔ تو کوئی اس امید میں نہ رہے کہ اور زندگی ہے، اور زندگی ہے، اور رمضان آئیں گے، نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہم میں سے یہ آخری رمضان چل رہا ہے۔ اللہ کرے سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اور لمبی عمریں دے عطا فرمائے، اللہ تعالی عمروں میں برکت دے، اللہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، مگر اگر عمر کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو کوئی اسے ٹال بھی نہیں سکتا، اس لیے جو بھائی روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، خدا را اپنے آپ پر رحم کرو، روزہ رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، روزہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا، بہت آسان ہے روزہ رکھنا، کرنا شروع تو کرو، اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں، جو کوشش ہی نہیں کرتا، دور سے بیٹھ کے ڈرتا رہتا، ویسے ہی جیسے جو تیرنا نہیں آتا پانی میں اترے تو ایسا ڈرتا شاید اترتے مر جاتا کلے، جب اس کو دھکا دے دیا جائے، پانی میں اتارا جائے، دھیرے دھیرے اب وہ پانی سے نکلتا ہی نہیں، جس کو مزہ بیٹھ گیا اب وہ نکلتا ہی نہیں، سب لوگ آ گئے یہ نہیں نکلتا، پہلے اترنے سے ڈرتا تھا، اب جو اتر گیا تو نکلتا ہی نہیں چاہتا، کیوں؟ مزہ جو آ گیا۔
بس یہی بات ہے عبادتوں کا بھی، روزہ رکھ لو بعد میں چھوڑنے کو من نہیں کرے گا، تراویح میں آ جاؤ بعد میں ختم ہوئے تو رونا آئے گا کہ یار تراویح کیوں ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پورا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ ہمیں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ دے، اللہ تعالیٰ عاجزی تواضع اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ تراویح کو، روزوں کو، تلاوت کو، ذکر کو، صدقات خیرات کو، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبولیت سے نواز دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجئے، اور جاتے ہوئے مسجد کے لیے بھی دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔